بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. وقال اللہ تعالی في موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ. چھوڑ دیں جزاک اللہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. معزز دوستو، آج 20 فروری 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں ضلع جہلم پنڈ زادن خان میں مولانا محمد عمران صاحب کی دعوت پرخلوص پر موجود ہوں. میرے دوستو، ہماری محفل کا عنوان ہے محفل ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب محمد و آل محمد. گویا میرے سامنے عنوان 3 ہیں. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت. اگر اس کو مختصر کہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک ہم ذکر سرکار کا کریں گے، ایک سرکار کے یارانے کا ذکر ہوگا اور ایک سرکار کے گھرانے کا ذکر ہوگا. صحابہ نبی پاک کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت نبی پاک کے گھرانے کا نام ہے. اہل سنت والجماعت آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ جیسے آپ پورا دین مانتے ہو ویسے نبی کے پورے یار مانتے ہو. ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سینے میں رکھ کے صحابہ سے نفرت کر لیں، یا صحابہ کر کے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ دیں. ہم جس طرح دین پورا مانتے ہیں ویسے محمد مصطفیٰ کے خاندان کو بھی پورا مانتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے آج سے تقریباً کوئی 24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1999 کی. میں نے اس وقت 4 ماہ تبلیغی جماعت میں پورے کیے تھے. تو 20 دن کی خدمت میں 10، اس زمانے میں 20 دن کی خدمت ہوتی تھی، آج کل 10 ہے. اس میں 10 دن میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا تھا. اس میں حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ سے بڑا قریبی تعلق رہا. تو حضرت جی ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، وہ آج اس گفتگو کے پہلے حصے پر فٹ ہے. مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائیو پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. جب گفتگو شروع کرتے نا وہ یہیں سے کرتے،
کہ اللہ کا پیغام گھر گھر در در ہر تک پہنچائیں گے، کیونکہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں۔ وہ یہ جملہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے منہ سے لفظ یاد کیے تھے۔ آج آپ کا عنوان دیکھ کر مجھے سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک کو بھی پورا ماننے میں کامیابی ہے، ادھورا ماننے میں کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم صحابہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اقرار وہ کرتا ہے جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، جو تنگ نظر نہیں ہوتا۔ تنگ نظر ہمیشہ انکار کرتا، جس کے دل میں وسعت ہو نا، وہ اکرام بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت کے دل میں وسعت موجود ہے، ان کے ہاں فراخ دلی موجود ہے۔ چلو میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ نبی پاک کے مقام کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضور پاک سے محبت کا کئی موقعوں پر اظہار فرمایا ہے، لیکن ایک ایسا موقع میں چلو دو موقع میں آپ کی خدمت میں ایسے پیش کیے دیتا ہوں جسے ہم محبت کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جس سے بندے کو زیادہ پیار ہونا، تو جو گفتگو کا انداز ہے نا، وے آف ٹاکنگ، کسی سے گفتگو کا طرز جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہے۔ اس کا انداز گفتگو، بولنے کا طرز، اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے محبت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کریم نے ایک موقع پہ فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہ آیت اپنے اندر ایک واقعہ رکھتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا ایک مسئلہ تھا آپس کا، اس میں حضور پاک نے صحابہ کو اجازت دے دی، ابھی اس بارے میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا تھا کہ اس بارے میں وحی آئے گی کہ انتظار کریں، یہ بھی نہیں فرمایا گیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنے اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے میں اجازت دے دی۔ رب کریم کی چاہت یہ تھی کہ اجازت نہ دی جاتی۔ اب بات یہ ہوئی کہ چاہت خدا اور چاہت مصطفیٰ میں لفظی طور پر تو فرق آ رہا ہے۔ کیا اللہ نے اس بات پہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ خداوندی سے پہلے فیصلہ کر لیا، کوئی ناراضگی کا اظہار کیا یا نہیں؟ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ ناراضگی تو چھوڑیں، محبت کی بھی انتہا کر دی۔ اگر رب کریم یوں فرماتے لما اذنت لہم، محبوبہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے، تو یہ لفظ زجر اور توبیخ کا ہوتا۔ زجر اور توبیخ کا اردو میں ترجمہ کرو، غصے کا، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہوتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے سامنے تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کوئی اللہ کا خالق یا اللہ کا ہمسر یا اللہ کا برابر نہیں ہے۔ نبی پاک کا بھی رتبہ ہے، تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کہہ سکتے ہیں لما اذنت لہم، آپ نے بات کیوں کی ہے، آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا، آپ نے فیصلہ کیوں فرمایا، پر یوں نہیں فرمایا۔ رب نے شروع آیت کو کیا اف اللہ عنک، محبوب تجھے تیرے خدا نے معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے انہیں اجازت کیوں دی ہے؟ اب طرز دیکھیں، اف اللہ عنک، افا ماضی ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ کا کوئی وعدہ، فیوچر کا کوئی پرومس اور میثاق نہیں ہو رہا کہ میں معاف کروں گا، تو مجھ سے استغفار کرے گا، تو معافی مانگے گا، تو نبی پاک گڑ گڑائے گا تو چلو میں معاف کر دوں گا، یوں نہیں، بلکہ رب نے معافی کی نیوز دی ہے، پرومس نہیں تھا، اللہ نے خبر دی ہے، اور وہ بھی پاسٹ، ماضی کے صیغے اور ماضی کے لفظ سے۔ فرمایا اف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے،
लिमा अज़िनत लहुम, आपने इतने जल्दी फैसला क्यों फरमा लिया? ये आयत बता रही है कि महबूब मुस्तफ़ा से रब को कितना प्यार। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, शागिर्द हो उस्ताद बात कर रहा, बेटा हो वालिद बात कर रहा, और यूं कहना बेटा ये आपने क्यों किया, ठीक है, तो ये तर्ज और है, बेटा अल्लाह आपको खुश रखे, आपने क्यों किया। ये अल्लाह आपको खुश रखे का लफ्ज है कि बाप अपने बेटे से राजी है, लेकिन वो समझाना चाह रहा है बिला तशबीह व मिसाल। ये तो बाप बेटे का मसला है ना, रब तो खालिक है, हम मखलूक है, कोई तशबीह व मिसाल नहीं है। मैंने ये बात सिर्फ आपके करीबुल अज़हान करने के लिए की है कि आप जरा समझ जाए। तो रब ने पहले ये नहीं फरमाया लिमा अज़िनत लहुम, आपने डिसीजन क्यों लिया, फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, अल्लाह आपको माफ़ फरमाया, आपने बात क्यों कर दी। इससे समझ आता है कि अल्लाह की ज़ात को नबुव्वत की ज़ात से कितना प्यार है। दूसरा मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब करीम की मोहब्बत कितनी है, ताल्लुक कितना है, और मोहब्बत की पीक, इंतहा, चोटी, एंड कितना है, जरा ये आयत सुनिए। वाकया ये हुआ, चलो लंबा एक तफसीली वाकया है, मैं वाकया को छोड़ते हुए लफ्ज पे आता हूं। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला किया और रब ने उस फैसले की वही में तायीद कर दी। इस फैसले पर अल्लाह ताला ने नबी पाक पर वही उतारी कि उमर का फैसला ठीक है। बात हजरत उमर की थी, फैसला अल्लाह ताला का हजरत उमर के लिए था, लेकिन उस बात को शुरू करने के लिए, उस आयत की स्टार्टिंग के लिए, उस इबारत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी कसम उठाई कि मुझे मेरी कसम है। जैसे अल्लाह ताला कसम उठा सकते हैं, वल्लैल रात की कसम, या नबी पाक के जुल्फ की कसम, वज़्ज़ुहा चढ़े दिन की कसम, या नबी पाक के चेहरे मुबारक की कसम, वश्शम्स सूरज की कसम, वल कमर चांद की कसम, वत्तीन इंजीर की कसम। रब्बे करीम ने मुख्तलिफ कस्में उठाई हैं। इस पे आप ये ना कहना गैरुल्लाह की कसम क्यों उठाई है, बाबा अल्लाह पे कानून नहीं होते, अल्लाह जाने और उसका मामला जाने, गैरुल्लाह की कसम आप और मैंने नहीं उठानी। कहीं आपको इससे कोई प्रॉब्लम निकाल लें तो ये मैंने कहा छुपा मसला अर्ज करता जाऊं, अल्लाह इन मामलात से मावरा है। तो अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, लेकिन हजरत उमर की तायीद के लिए जो आयत उतरी, इस आयत में अल्लाह ने अपनी जात की कसम उठाई, लेकिन अंदाज़े कसम में मोहब्बत रिसालत बता दी। कसम के अल्फाज में रिसालत माप से अपने ताल्लुक, अपनी रिलेशनशिप और अपनी मोहब्बत को वाज़े फरमाया। वो क्या है, फरमाया वाला फला व रब्बिका ला युमिनून, ये लोग मेरा फैसला नहीं मानते तो मुमिन नहीं हो सकते। मुमिन तब होंगे जब मेरा फैसला मानेंगे। लेकिन ऐ मोहम्मद फला व रब्बिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके रब की कसम, ये नहीं फरमाया मुझे मेरे रब होने की कसम, यूं नहीं फरमाया। हालांकि बात तो सीधी थी, अपनी फैसले की बात को चलाया जा रहा था, अपनी आयत उतारी जा रही थी, अपनी वही की बात थी, तो अल्लाह अपनी जात की बात करते, इसमें नबी पाक की जात कहां से आ गई। हुज़ूर पाक ने तो फैसला नहीं किया था, वो फैसला हज़रत उमर ने किया था, और उस फैसले पे अल्लाह राजी थे। जो उस फैसले को नहीं मानता, अल्लाह उसको बेईमान कह रहे थे, ला युमिनून कहकर मुनकर पे रद्द कर रहे थे। उमर फारूक की जात में, उमर फारूक की तायीद में आयत रब्बानी उतर रही थी, तो आयत हजरत उमर की तायीद में है, कसम अल्लाह खा रहे हैं, लेकिन जात मुस्तफ़ा को दरमियान में रख के पता चला उम्मत नबुव्वत के वास्ते से रब तक पहुंचती है, बगैर नबुव्वत के वास्ते से नहीं पहुंच सकती। फरमाया फला व रब्बिक, हमें आपके रब की कसम। क्या माना, मैं समझाने के लिए बात करता हूं, तवज्जो। वालिद अपने बेटे को एक कीमती चीज देना चाहता,
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے مال کی قدر دانی کرے گا، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، پر پھر بھی میں اس کو تھوڑی بہت چیز کی اہمیت، چیز کی ویلیو بتا دوں تاکہ یہ اس چیز کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد اس چیز کی حفاظت کرے۔ تو والد کہنے لگا بیٹا یہ ہیرا لے لو، مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل ہے، توجہ رکھیں، یہ ہیرا لے لو۔ اب بیٹے کو تو پتہ ہے یہ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ کی قیمت دنیا میں واہ واہ حرف آخر، یہ تو کیا سونا اور کیا پلاٹینیم، اس سے بھی ہائی لیول کی بات ہے، ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، یہ تو حرف آخر ہے، دنیا کی قیمتی ترین دھات ہے، تو بیٹے کو تو پتہ ہے۔ تو والد ہیرے کی تعریف بتانے کے لیے اپنے بیٹے کو کہتا ہے، دو جملے، توجہ، اگر وہ یوں کہے بیٹا اس ہیرے پر میری بڑی محنت لگی ہے، لفظ سنیں، بیٹا اس ہیرے کے حاصل کرنے پر میری بڑی محنت خرچ ہوئی ہے، ایک انداز اور دے رہا ہوں، بیٹا اس ہیرے کے حاصل کرنے پر تیرے ابا کی بڑی محنت خرچ ہوئی ہے۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں صرف ہیرے کی بات نہیں ہے، پہلے جملے میں تو ہیرے کی محنت بتائی جا رہی ہے، دوسرے جملے میں ہیرے کی حاصل کردہ محنت بھی اور اس بچے سے اپنے باپ اپنی محبت بھی ثابت کر رہا۔ تو فرمایا نبی پاک کو کہ جو فیصلہ عمر ہے نا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، ہمیں ہماری قسم جی نہیں، ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، اللہ کو تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے الگ کیا، پھر قسم اٹھائی تو اپنی ذات کو ذات نبوت سے ملایا اور پھر فرمایا مجھے میری ذات کی قسم جو تیرا رب ہے۔ اس میں محبت جو اندر چھپی ہوئی ہے نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے، میرے پاس اردو کے الفاظ کی ووکیبلری ختم ہو جاتی ہے کہ میں اس کی کوئی آپ کے سامنے کوئی ایکسپلینیشن یا تشریح کر سکوں۔ یہ عربی زبان میں اس محبت کی پیک کا نام ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آگے اپنے فیصلے میں تائید کر دی حضرت عمر کی، لیکن نبی پاک سے محبت، نبی پاک سے پیار، نبی پاک سے تعلق اس حد تک رب نے بتایا۔ تو ہماری گفتگو کا پہلا جو عنوان کا لفظ ہے وہ ہے ذکر محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل جس میں حضور کا ذکر ہو، تو ذکر مصطفیٰ میں میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اس سے سمجھ آتا ہے اللہ کو اگر محبت ہے تو ان انداز سے سمجھ آتا ہے نبی پاک سے حرف آخر ہے۔ تو اسی عنوان پر ایک وصولی آپ سے لیتا ہوں، وہ وصولی یہ ہے کہ کیا ہم صرف اسی پر بخشے جائیں گے کہ ہم یہی کہہ دیں ہمارا اللہ ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے؟ کیا اسی پر ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا اسی پر ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی؟ ہم ناجی اور نجات پانے والے ہو جائیں گے جی ہمارے اللہ کو ہمارے نبی سے پیار تھا؟ کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب تم یہ بات جانتے تھے، مانتے تھے، تمہیں تسلیم تھا، تمہارا ایمان تھا، تمہارا نبی کے تعلق میں تمہارا اللہ محبت میں حرف آخر ہے، تو تم نے اپنے نبی سے پیار کر کے اس کے طریقے کتنے اپنائے، اس کے نبی کی تعلیمات کو کتنا اپنایا، اس نبی کی باتوں کو اپنی پرسنل لائف، اپنی ذاتی زندگی اور اپنے معاشرتی زندگی میں، سوشل لائف میں یا پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی، عوامی زندگی میں کس حد تک آپ نے عمل پیرا ہوئے؟ یہ ہم سے پوچھو گے، یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر میں تو 3 سوال ہیں، چوتھا تو کوئی نہیں، سنیں بھائی تیسرے میں بھی کام پورا ہے۔ ما دینک، آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب میں یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ ذہن میں، یہ نہ کہ تیسرا سوال دینی الاسلام کل پوری ہو گئی ہے، نہ بابا، مذہب میں مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، سب چیزیں آ گئی۔ ما دینک میں ایک ایک چیز ہے،
تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے نبی کی شان بڑی ہے. جہلم والوں، میرے نبی کی شان تب بھی بڑی ہے چاہے ہم بولیں یا نہ بولیں. مولانا عمران یہ پوری پالٹی سیلیبریٹ کرے یا نہ کرے، آپ اس میں تشریف لائیں یا نہ لائیں، ہمارے نبی پاک کی شان تب بھی بڑی ہے. لیکن بتائیں اس بڑی شان کے معاملات میں ہم اللہ سے نجات کیسے لیں گے؟ وہ حضور پاک کی اتباع کر کے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ. اگر رسالت مآب علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. میں اسی پر ایک جملہ سمجھا کر اپنے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں. اسی چیپٹر پر ایک عنوان سنیے. جامع ترمذی میں بھی ہے لیکن تفصیلی روایت سنن ابن ماجہ میں. امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع صحیح روایت ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی قوم کو، اپنے امت کے لوگوں کو متنبہ فرمایا، وان کیا. کس بات پہ؟ فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی اٹھ کے ایک فتنہ برپا کرے گا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے چہرہ اقدس کا یوں نظارہ کرنا شروع کیا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا کیا مطلب. مراد یہ تھا کہ جب معیشت میں وہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کو فتنوں کی طرف شیطان متوجہ کرے گا. اچھا وہ فتنہ کیا ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس فتنے کا نام لیا. توجہ رکھنا. فرمایا لا الفین احدکم، میرے امت کے لوگوں متوجہ رہنا، تم یوں نہ بن جانا متقین علی اریکتہ، کہ تم اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہو. ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب شعبان علی اریکتہ، کھاتے پیتے انداز میں، تمہیں کوئی معیشت کی فکر نہیں ہوگی، تمہارے گھر کے دانے پورے ہیں بابا. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یأتیہ الامر، اس کے سامنے حکم لایا جائے گا. کون سا؟ مما امرت بہ، جو تمہارے نبی کا حکم ہوگا، یعنی حدیث آئے گی. او نہیت عنہ، یا تمہارے نبی کی منع لائی جائے گی کہ آقا نے اس سے منع فرمایا. تو وہ کیا کہے گا؟ لا ادری لا ادری، میں نے حدیث کو نہیں ماننا. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن دکھاؤ تو مانوں گا، حدیث میں نے نہیں مانا. فرمایا یہ فتنہ آئے گا. اسی لیے اگر اس فتنے سے تمہارا سامنا ہو تو صحابہ کو فرمایا میرا حکم اور میری منع بھی اللہ کے قرآن کی تشریح. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میرے پاک پیغمبر کے اوامر، حکم، نواہی، جس سے منع فرمایا، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا ہے. اس سے ایک جملہ سامنے آ جاتا ہے جو آج کل ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حدیث قرآن پاک کے خلاف. ایسا نہیں ہو سکتا. اس دھرتی پر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہو نبی کا فرمان اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہو جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری پہلی بات میری دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے. میں دوسری بات ایسی نہیں کرتا جو میری پہلی بات کی نفی کر دے. کیوں پہلے میں نے یہ بات کہی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی پر اللہ کا قرآن اترے اور وہ ایسی بات کر لے جو قرآن کے خلاف ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو جو میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے وہی میرے اللہ کے قرآن کی تشریح ہے. نبی پاک کی ڈیوٹی، جیسے سورۃ انعام آیت نمبر 44 فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں کے خالق نے ان کے لیے کیا اتارا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی بات پہ یہ کلوزڈ ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم عمل کریں گے تب ہماری نجات ہے. آئے ذرا دوسرے عنوان پہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یارانہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ چلو میں چاہتا ہوں میں دونوں کو ملا کر بات کروں نا، پھر برابر بات کرتے میں چس ہو رہا ہے. نبی پاک کا صحابہ کا معاملہ و آل محمد، نبی پاک کی اہل بیت کا معاملہ.
صحابہ اور اہل بیت کا پہلے فرق سمجھ لیں لفظی طور پہ، پھر میں آگے دلائل دیتا ہوں. صحابی صحبت، صاحبہ یصحب صحبتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، مجلس اختیار کرنا، ساتھی بننا، ہیلپنگ ہینڈ بننا، ہیلپر بننا، مدد اور نصرت کرنے والا ساتھی بننا، یہ صحابہ کے لفظ کا معنی ہے. پھر ہے اہل بیت. بیت کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ. بات یبیت بیتن کا مطلب ہوتا ہے سونے کی جگہ، رات گزارنے کی جگہ مراد ہے گھر. تو بیت کہتے ہیں گھر کو. اور اہل کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیں، میں ایک ایک لفظ کا معنی کرتا ہوں. اہل کسے کہتے ہیں؟ تو بہت آسان لفظ، اس بندے سے بات نہ کرو. کیوں؟ یہ اہل علم ہے. اہل علم کا کیا مطلب؟ بھائی یہ علم والا. ٹھیک ہے، اس سے بات نہ کرو. کیوں بھائی؟ یہ اہل تاریخ ہے، ہسٹری کا نالج رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ یہ اہل قلم ہے، لکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو والا کا مطلب ہوتا ہے اہل. تو اہل بیت کیا معنی ہوگا؟ گھر والا، گھر والے. تو ایک ہے گھر والے ہونا، ایک ہے نبی کا ساتھی ہونا. تو جس کو دوسرے ترجمے میں نے کہا یارانے کو صحابہ کہتے ہیں، گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں. یہ لفظ گھرانہ اہل بیت کا ترجمہ. آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآن کریم کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو بھی اور نبی پاک کے اہل بیت کو بھی بڑی قدر کی نگاہ کی طور پہ آیات اتارے ہیں. مثلا توجہ، جب ذکر آتا ہے نبی پاک کے صحابہ کا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کرام وہ ہیں جو اس دھرتی پہ امت کی ہدایت کے لیے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں. بھئی مجھے ٹشو کا ڈبہ چاہیے، مولانا عمران اس جیسا لے کر آؤ. یہ میں نے مولانا کو تھمایا، مولانا گئے شاپ کیپر کو کہا بھئی یوں چاہیے. اس نے دیکھا اگر اسی طرح کا اٹھا کے مولانا کو دیا تو مولانا اس کو پیمنٹ کرنے کے پابند ہوں گے. یہ باؤنڈ ہے بابا، آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. کیوں؟ آپ کے آرڈر پہ ڈیلیوری ہوئی ہے. اور اگر ان نے مانگا ہے یہ والا ڈبہ اور اس نے کوئی اور اٹھا کے دے دیا ہے، ٹیشو تو وہ ہوگا لیکن مولانا لینے میں باؤنڈ نہیں ہوں گے. کوئی ہر صورت لے، کہیں گے بابا میں نہیں لیتا، یہ میری ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے. تو قرآن کریم نے پیغمبر کے صحابہ کو ایمان کا رول ماڈل اور آئیڈیل قرار دیا کہ ایمان لانا ہے تو نبی پاک کے صحابہ جیسا، ایمان کے اندر آئیڈیل بننا ہے تو نبی پاک کے صحابہ جیسا. نبی پاک کے صحابہ کا جس طرح ایمان کا درجہ، معاملہ، مرتبہ ہوگا تو تمہیں بھی ویسے ہی ایمان لانا پڑے گا. کہاں آئیڈیل رکھا؟ یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ، سورت نمبر 2 سورت البقرہ 16واں رکوع. رب کریم نے صحابہ کرام کے ایمان پہ آیت نمبر 137 سورت البقرہ یوں نازل فرمائی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیا مطلب؟ لوگو تم چاہتے ہو مؤمن بنو، تم چاہتے ہو تم اللہ رسول والے کہلاؤ جاؤ، تمہیں ایمان و اسلام و ایقان و احسان کا سرٹیفکیٹ ملے، جی ہاں تو ایمان لاؤ. اللہ کیسا؟ فرمایا سنو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لاؤ گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے یہ لوگ صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہیں اللہ تب ہدایت یافتہ مانے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اللہ اگر ان جیسا ایمان نہ لائے تو آئیڈیل تو ہو گیا بھئی ایمان لاؤ گے تو مؤمن، یہ ہے آئیڈیل. نہ لائے تو
یا ان سے کوئی آنکھ پھیری، کمر پھیری، منہ پھیرا، تو رب نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور بالکل میں 90 ڈگری پہ آپ کے سامنے پھر جاؤں اور کمر کر لوں، تو وہ ہے تولا، پھر جانا، ہٹ جانا، الگ ہو جانا، اس کی اپوزٹ سائڈ پہ آ جانا، یہ ہے تولو۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، ایمان ان جیسا نہ لایا اور ان سے پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی لوگ ہی تو گمراہ ہیں۔ اچھا اس طرح کی گمراہی؟ فرمایا جی ہاں۔ تو اللہ جب گمراہ ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں، اللہ ان پہ کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ اگر یہ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں جملہ کہہ دیں زبان سے، یا زبان سے نہ کہیں، اپنے دل میں کوئی نفرت کی بات رکھے، تو فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم نہیں جانتے تمہارا اللہ زبان کی بات کو بھی سنتا ہے، دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ آگے ان اللہ غفور الرحیم نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا، آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے، اللہ سن بھی رہے ہیں اور اللہ جانتے بھی ہیں۔ کیا معنی سننے کا، کیا معنی جاننے کا؟ سنے میں توجہ دلا رہا ہوں۔ اگر یہاں لفظ ہوتا نا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ سماعت کی بات سمجھ آتی یا نہ آتی، انسانی فطرت ہے، اس کو ایک ایک چیز کاؤنٹ کر کے، گن کے، شمار کر کے سمجھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کریم نے انسانی ذہن کے مطابق بات فرمائی۔ فرمایا تم اگر یہ کہو کہ یہ جملہ بولے نبی کی جماعت کے خلاف تو کوئی سنے گا؟ فرمایا اللہ سن رہا ہے۔ اور کہو نہ بولیں، دل میں کہیں، تو العلیم، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اسی آیت کو کئی جگہ آپ استعمال شدہ دیکھتے ہیں قرآن میں، انہو علیم، بولیے بولیے، بذات الصدور، اللہ علیم ہے دلوں کے اندر کے معاملات سے۔ اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ امام آلوسی کی قبر پر رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے 4 اندھیروں میں بھی رب دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کالی رات کتنے اندھیرے ہو گئے، کالا پہاڑ کتنے ہو گئے، کالا پتھر کتنے ہو گئے، کالی چونٹی کتنے ہو گئے، یہ 4۔ فرمایا ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی جو چل رہی ہو، اور اب اس کے ٹمٹماتے ہو دل کی چاہت کو جانتی، یہ ہے اللہ کا جائے۔ تو جو پیغمبر کی جماعت، جو نبی کی محنت، نبی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ساتھی کے لیے کوئی جملہ کہہ دے، ایسے بچ جائے گا اللہ کی نظر میں۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ اس معاملے کو جانتا بھی اور اللہ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ تو جب سن رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، بھائی غلطی نہ کرنا، کیوں؟ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج یہ جملہ کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، CCTV فوٹیج آر از واچنگ، یہ تمہیں دیکھ رہی ہیں، تم ان کی نگرانی میں ہو، ان کی آنکھوں میں ہو، ان کے معاملات میں، ان کی نگہبانی میں ہو۔ چوری سے رک جاتا ہے چور، CCTV فوٹیج مجھے دیکھ رہا ہے، نہ وہ انسان ہے، نہ اس کے پاس یہ پھڑکنے والی آنکھ ہے، نہ اس کے پاس سننے والا کان ہے، وہ تو آلات ہے، وہ تو ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو روکا بھی جا سکتا ہے، وہ تو کنورٹ کر کے چینج بھی کیا جا سکتا ہے، کیا معاملات ہے؟ لیکن آپ رک گئے، CCTV فوٹیج حرف آخر ہے۔ تو بھائی یہ آج کی مخلوق کے معاملے میں بندہ چوری سے ڈر جاتا ہے، ایک چھوٹے سے 2000 روپے کے آلے کے اوپر، اور وہ جو رب تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ فرما رہے ہیں نبی کی جماعت کے خلاف کچھ کہا یا کچھ سوچا، میں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ تو کتنی بڑی جسارت کی بات ہوگی کہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے کوئی بولے، کوئی لکھے، کوئی کہے، کتنی بڑی جسارت ہوگی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ہمت پر کہ پتہ نہیں کیسا بندہ جہنم پہ اپنے آپ کو جری کر لیتا ہے کہ میرے لیے جہنم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی لاٹھی تو کچھ ہے ہی نہیں، آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں،
اور جو مرضی ہے میں بول دوں. تو نبی پاک کے صحابہ کے لیے قرآن کریم یہ لفظ کہتا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب رسالت مآب کی تابع داری کرتے ہیں، نبی پاک جو فرماتے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے نبی کیوں کہہ رہا، وہ یہ دیکھتے ہیں نبی کیا کہہ رہے. تو دیکھنے والے کے اگر سینے میں محبت، آنکھ میں عقیدت، دل میں احترام، نظر میں حیا ہوگی تو کہے گا دے آر فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے تابع دار ہیں. لیکن دل میں خباثت، دماغ میں نحوست، آنکھ میں بے حیائی ہوگی تو وہ کوئی جملہ بولے گا جو غلط طرح کا ہوگا. یار انہیں کوئی لالچ ہے، اس کی بات مان رہے ہیں نعوذ باللہ، یا پتہ نہیں ہے کیوں لگے ہوئے ہیں ایسا. تو اگر ایسے کوئی کہہ دے اللہ وہ بے ایمان تو بن گیا، آپ نے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہہ دیا، کیا ایسے بندوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے ان میں، عقل ہے ان میں، سوچ سمجھ فہم و خرد ہے ان میں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان بولنے والوں پہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ رب نے فرمایا واہ، جو نبی کے تابع دار جماعت پہ بولے ایمان تو گیا گیا، عقل بھی اس کا چلا گیا، وہ تو پاگل ہے. آپ کہیں گے کہاں کہا؟ دوسرا پارے کا لفظ رب نے شروع ان الفاظ سے کیا. آگے اگلا سوال. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ایک واقعہ، دوسرا پارہ، پہلا صفحہ نمبر 142 سورۃ البقرہ. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھی. چاہت مصطفیٰ سینہ اقدس میں یہ تھی اللہ مجھے میرا قبلہ بیت اللہ دے دے. زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. جب نبی پاک کی تڑپ بڑھی اور کبھی کبھی آسمان کی طرف یوں دیکھتے کہ وحی کا فرشتہ کب اتر رہا، کیفیت یہ بنی تو رب سے اپنے محبوب کی یہ تڑپ نہ دیکھی گئی. اوپر تسلی کی آیات اتاری، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھتا ہے، آپ کی نظر اٹھتی ہے آسمان کی طرف. یہ نہیں لفظ بولا کہ کیوں اٹھتی ہے، یہ نہیں فرمایا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ اوپر اٹھ رہی ہے. کیوں؟ یہاں پر قرآن مسکوتن ہے، آگے جملہ نہیں دیا کہ کیوں اٹھتی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ سینٹنس. مفعول کا یہاں ذکر نہیں کیا بلکہ رب کریم نے ریزلٹ دیا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی نظر اٹھ رہی ہے ہمیں پتہ ہے ہم آپ کی چاہت پوری کریں گے، آپ کو آپ کا قبلہ دیں گے. پہلے تو تڑپ تھی، وہ کہتے ہیں پہلے تڑپتے تھے اب ترستے ہیں. اللہ وہ گھڑی کب آئے گی، وقت کب آئے گا؟ فرمایا آئے گا. اب تو دوسرے جملے میں کہوں اتھارٹی لیٹر ایشو ہو چکا ہے، جسٹ ابھی تو صرف اوتھ اور حلف باقی ہے، اب تو کلیئر ہے آسمان سے. اوکے، وہی ہوا. بنو سلمہ کی مسجد ہے، نبی پاک علیہ السلام ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں مکمل کر کے اتحیات پہ آیت اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوبم سلام کا انتظار بھی کوئی نہیں کرنا، یہی دوران نماز اپنی سائڈ مبارک چینج کیجیے اور قبلہ رخ ہو جائے گی. نبی پاک فی الصلاۃ ان دا پریئر، نماز کے اندر منہ مبارک پھیرتے ہیں. اور صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کیوں پھیرا، یہ نہیں دیکھا کیوں، یہ دیکھا حضور کہاں پھرے. حضور پھرے، صحابہ بھی پھرے.
नारे तकबीर, शान रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, शान रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा। ये नहीं पूछा क्यों, बस हुजूर फिरे तो हम भी फिरे। और सुने सुने, ये जो बात थी ना कि जैसे नबी ने किया वैसे सहाबा ने अमल किया, ये मोहब्बत के आला दर्जे का नाम होता है। हक था, जो देखने वाला मोहब्बत की नजर रखता है, अकीदत की निगाह रखता है, दिल में एहतराम और अपने सीने में मकाम रखता है नबी के सहाबा का, वो कहता वाह मोहब्बत इसको कहते हैं, इताअत इसको कहते हैं। लेकिन उसने तो कहा जिनके दिल में मोहब्बत थी, जिनके दिल में नफरत थी, उन्होंने कहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। वाजी की हो गया, कदी इंज किबला और कदी इंज। मा वल्लाहुम, क्या हो गया आपको, क्यों फिर गए? कानू अलैहा, पहले वाला किबला ठीक नहीं था। रब ने अला उसलूबिल हकीम जवाब दिया, फरमाया कुल, महबूब मुस्तफ़ा इनके मुंह बंद कीजिए, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। रब मशरिक करे मुंह हुक्म, रब मशरिक का हुक्म करे या मगरिब का करे, तो मगरिब की साइड भी अल्लाह ने पैदा की, मगरिब भी रब ने पैदा किया। कानू की, तुम्हें क्या है, रब जहां का कहते हम वहां करेंगे। पहले इस तरफ मुंह था तो तुमसे नहीं पूछा, अब इधर छोड़ा है तो तुमसे नहीं पूछा, हमने इधर मुंह किया है तो उसी से पूछा है जो पहले इधर पूछा था। तुम्हें क्या है, तुम्हारा ना कोई लेना ना कोई देना। ये वो जवाब है जो काबिल एहतराम बाप को फर्मा बरदार बेटा देख रहा है और किसी मसले में वालिद कोई बात कर दे और बेटा फौरन तस्लीम करे और साथ वाला कहे तेरे अब्बे ने बात की, तूने क्यों मानी? वो कहेगा जाओ, मैंने को तेरे कहने पे अब्बे को अब्बा माना था, मैंने को तेरे कहने पे अम्मी को अम्मी माना था, और मैंने तेरे कहने पे इनका एहतराम माना था। मैंने अपनी माँ को माँ समझ के माना, अपने वालिद को वालिद समझ के माना। जाओ आउटसाइडर, तू कहां से आ गया? ये जवाब है फर्मा बरदार बेटे का। तो रब ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। रब की मर्जी जिस तरह मुकरो, तुम कौन हो? अब इनका एतराज किस पे था? सहाबा पे, नबी पे नहीं है, जमा है। मा वल्लाहु नहीं, मा वल्लाहम। इन सब सहाबा को क्या हो गया? सुने रब ने क्या जवाब दिया, फरमाया महबूब हम ये कहने वाले जो लोग हैं ना, फिक्र न करें, ये न समझे बड़े अक्लमंद है, बड़े संजीदा है, बड़ा टैलेंट है इनमें। फरमाया जी नहीं, सयकूलु सुफहा, सुफहा प्लूरल है, जमा है, इसका वाहिद और सिंगुलर होते हैं सफियुन, स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ आदमी। अकल से पैदल बड़ा लफ्ज है, अकल से लूला लंगड़ा। और बंदा की तर्जमा करे, अकल से पैदल फिर भी कोई इज्जत है, कहेंगे यार वॉक कर रहा है, पैदल है। लूला लंगड़े से भी आगे एक बंदा कम ले जावे। फरमाया सयकूलु सुफहा, अकल के बेवकूफ लोग हैं, ये यूं कहेंगे। पता चला नबी पाक की जमात पे एतराज करने वाले का ईमान तो पहले खत्म, अल्लाह ने अकल इस आयत पे खत्म कर दिया। ये नबी पाक के सहाबा से नबी पाक के खरब का प्यार है, इस हद तक। तवज्जो रखना जरा, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मकाम और मर्तबा मैंने 2 आयात में आपकी खिदमत में रखा है। जैसे नबी पाक का जिक्र 2 आयात में रखा था। आइए जरा आले मोहम्मद पे आते हैं। नबी पाक के अहले बैत, ये आले मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कौन, इनका मकाम क्या है? तवज्जो रखना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के मकाम पे 2 बातें ज़हन में रखना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का मकाम ये है कि इन जैसा कायनात में कोई शख्स नहीं है,
نمبر 2، اللہ تعالی نے ان کو طہارت عطا فرمائی ہے. فرمایا کہاں پہ؟ 22واں پارہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، آیت نمبر 33، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ. رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ، رب یہ ارادہ کر رہا، لیذہب عنکم الرجس، تم سے پلیتی کو دور لے جائے. اہل البیت، تم نبی کے گھر والے ہو. وَيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک کر دے. تطہیرا، جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو پھر اس کے جواب میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَاذْكُرْنَا، تم پڑھتی رہو ما یتلا، جو تلاوت ہوتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے قرآن سے، والحکمہ، نبی کی حدیث سے. ان اللہ، بے شک اللہ پاک، کان لطیفا خبیرا، ہر باریک بین چیز کی بھی خبر رکھتا. یہ آیت اتری ہے. اس آیت میں نبی پاک کے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ ان سے پلیتی قریب نہیں جائے گی، پلیتی دور ہو جائے گی. پلیتی کا کیا مطلب؟ یہاں رجس کا مطلب، پلیتی کا مطلب کیا ہے؟ ہر مسلمان وضو کر کے پاک ہو جاتا ہے، غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے. یہاں پلیتی سے کیا مراد؟ توجہ رکھو، یہاں پلیتی سے کئی چیزیں مراد ہیں. مفسرین لکھتے ہیں ایک تو پلیتی سے مراد ہے شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. ایک پلیتی سے مراد ہے شرک ان پر نہیں آئے گا. ایک پلیتی سے مراد ہے گناہ اور زنا کی نافرمانی ان کے قریب نہیں آئے گی. یہ آیت یہ اتنا رتبہ بتا رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا نام لے کر قرآن کہہ رہا. اس سے سمجھ آیا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت ہے، جو نبی پاک کے گھر والے ہیں، ان کا مقام صحابہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی حیثیت سے مزید بھی بلند ہو جاتا ہے. کیونکہ صحابی نبی پر ایمان لا کے ساتھی بنے، اہل بیت نبی پہ ایمان لا کے ساتھی بھی بنے اور نبی کا فیملی ممبر بھی ہو. تو مزید اس وسعت میں فضیلت مل جاتی ہے. یہاں توجہ رکھو، یہ اہل بیت ہیں کون؟ کن کو کہا گیا؟ کون لوگ ان میں شامل ہیں؟ میں نے شروع میں حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کے ایک لفظ بولا تھا کہ کتنے دین پہ عمل میں کامیابی ہے؟ رائٹ، پورے دین. یہاں بھی پورے اہل بیت ماننے چاہیے. کوئی آپ کو کہنا کہ اہل بیت نہیں مانتے آپ لوگ تو بہت آسان. اللہ ذرا مجھے پین دکھائیں، کسی ساتھی کے پاس ہے. توجہ رکھیں، یہ دکھائیں، جزاک اللہ. یہ پین ہے. ایک کاغذ لیجئے اور ایک پین لیجئے. انہیں کہا اہل بیت نہیں مانتا سنی مسلمان، یہ الزام ہے. بھائی یہ ہے پین، یہ ہے کاغذ، اس کی نب باہر نکالتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں اہل، یہاں لکھتے ہیں بیت. ذرا دونوں کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کر دیں. ترجمہ لکھیں. اہل بیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے ترجمہ ہو جائے پھر منن نہ منن دی گل بھی کر لیں گے. تو لکھے گا اہل بیت گھر والے. دنیا میں ہر لغت کے اندر یہی ترجمہ ہے. توجہ رکھنا. انہیں کہا جی میرا سوال ہے، گھر والے، یہ آیت نبی پاک علیہ السلام پہ کواری عمر میں اتری ہے یا شادی شدہ عمر میں اتری؟ فیصلہ. ایک بندے کی حیثیت ہے کوارا ہونا بیفور میرج، ایک ہے آفٹر ٹو میرج، شادی کے بعد.
گھر والے کا لفظ کنوارا بندہ بولے معنی اور ہے، اور شادی شدہ بولے تو معنی اور ہے۔ ایک کنوارا بچہ کہہ دے میرے ساتھ گھر والے ہیں، مراد ہے امی ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، بہن ہے، کوئی ہے، اینی ون پرسن، اوکے۔ اور شادی شدہ کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، پہلی مراد کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے۔ اس دھرتی پہ اگر انصاف کا خون نہیں ہوا تو پھر بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ یہ آیت کب اتری ہے نبی پاک کے کنواری عمر میں یا شادی شدہ عمر؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اگر تمہیں اس آیت کی شان نزول کی تاریخ پتہ نہ ہو تو ایک جملہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن اعلان نبوت سے پہلے اترا ہے یا بعد میں اترا ہے؟ بولیے بولیے۔ اعلان نبوت کے بعد اترا ہے۔ حضور پاک کی شادی تو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے، تو لہٰذا اہل بیت کا جملہ آفٹر ٹو میرج، کنوارے پن کی بات نہیں ہے، شادی شدہ ہونے کی بات ہے۔ آؤ پھر میں اس آیت کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ کب اتری ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں اتری ہے، جب نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال رہ رہا تھا۔ سن 10 ہجری گزری اور ربیع الاول 3 ماہ اوپر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سن 9 ہجری میں یہ آیت اتری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت نانا جی بھی تھے، صرف ابا جی کی بات نہیں ہے، صرف خاوند ہونے کی بات نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام تو نانا جی بھی تھے، رسول اللہ کی اولاد کی بھی اولاد ہو چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا رتبہ تو اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ تو پھر بتائیں کہ اہل بیت میں پہلی مراد نبی کی کون ہوگی؟ نہیں، صرف حضرت خدیجہ نہیں، پہلے کون ہوں گے؟ بیویاں۔ تو یہ دنیا میں کیا اصول آ گیا کہ چور کہے چور چور، جو نبی کی بیوی کو اہل بیت نہیں مانتا وہ مجھے تانا دے کہ تو اہل بیت کا منکر ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ ایک بندہ لاٹھی چوری بھی کرے اور اس کے بعد مجھے کہا مولانا تواڈے کول تے لاٹھی ہوندی سی او تے کوئی نہیں، اس زمانے انہوں کھیچتے تے ایک سارا لی دائیے۔ بھئی یہ کوئی بات ہے یار؟ اس دھرتی پہ اس سے بڑی کھلی چوری کوئی اور ہوگی؟ ایک بندہ انکار کرے اہل بیت کے اول مصداق کا اور پھر کہا جی تسی تے اہل بیت نہیں مندے، میرے بھائی پھر تے گل موکی گئی ہے نا، پھر تو کچھ نہیں بچا۔ تو پہلی مراد تو بیوی ہے۔ اب فوراً ایک جملہ آپ پر اعتراض آئے گا، یہ بیوی کا لفظ قرآن نے کہا ہے یا تسی ڈھڈو کہندے پے ہو؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اسے کہا نا بابا ابھی تو نے اہل کا ترجمہ لکھ کے دیا تھا، ڈھڈو تے گل بعد ہی چھوڑی ہے نا، پہلے تو میں تیرے ہاتھوں لکھوا لیا، میں نے آپ سے لکھوا لیا۔ دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے، جی ہاں قرآن کہتا ہے، یہ اہل بیت کا لفظ کوئی اکیلا تو قرآن میں نہیں ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ، سیاق و سباق اس کے آگے پیچھے بھی کوئی آیات ہے، یہ آیت کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں پہ ختم ہوتی ہے، اس کو تو دیکھ لیا جائے۔ کیا اس کو بن دیکھے بندہ ترجمہ کرے گا؟ اس کو دیکھے بغیر معنی کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو بھی تو دیکھا جائے گا۔ کھولیے 22ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ اے کاش آپ کی موبائل میں ایران توران کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہوتا، اللہ کا قرآن بھی ہوتا تو بندہ اس میں بھی رکھے۔ میری الحمدللہ موبائل میں 10 ہزار کتابوں کی شکل میں تفسیریں، آیات، احادیث موجود ہوتی۔ میں یہاں آ کر بیٹھا، میرا اللہ جانتا ہے میں گھر سے اپنی بچی کی بیماری کی پریشانی میں نکلا ہوں، میرے ذہن میں عنوان نہیں تھا۔ میں نے مولانا عمران سے پوچھا، بھائی کی نظم کے دوران میں نے آیات اور احادیث کی اسٹڈی کی ہے، تو کچھ موبائل میں بندہ یہ چیزیں رکھے نا۔ یہ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، توجہ رکھنا۔ یہ آیت نمبر 33 ہے، اہل بیت والی۔ آؤ اس کو پورا پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے، سورت نمبر بھی 33 ہے، اتفاق جو نمبر سورت کا وہی نمبر آیت کا۔
33 ہے اہل بیت. رب کریم میں پورا صفحہ شروع سے پڑھ رہے ہیں, توجہ رکھیں. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. رب نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ, منکم نہیں منکن, مؤنث کا صیغہ ہے, فیمیل ورڈ ہے, عورت کے الفاظ ہیں. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ, جو تقوی اختیار کرے گی, منکن اے نبی کی بیویوں تم میں, للہ اللہ کے لیے, وَرَسُولِهِ نبی کے لیے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک اعمال کرے گی, سنت کے مطابق اعمال ہوں گے, تو نبی پاک کی بیوی کا رتبہ کیا ہے؟ فرمائے نؤتیہا, اس عورت کو بدلہ ملے گا, اجرہا, اس کا اجر, مرتین, ایک نیکی کا ڈبل اجر ملے گا. یعنی نماز آپ اور میں ایک پڑھیں تو ایک, مسجد میں پڑھیں تو 27 اور 27 اور 27 52, نبی کی بیوی اکیلی پڑھے تو 52, ہم ایک حج کرے تو ایک, نبی کی بیوی ایک حج کرے تو 2. نؤتیہا اجرہا مرتین, 2 گنا ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا, اور ہم نے اس بچی, اس بیوی کے لیے تیار کر رکھا ہے, یعنی جنت میں, رزقاً, اس کے لیے اس کا رزق, اس کا نصیب کیسا؟ کریمہ, بہت مہربان رزق. یا نساء النبی, اے نبی پاک کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, اس دھرتی پہ کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کا ذوق تازہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ توجہ, اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں, لستن کاحد من النساء. یہاں لفظ احد آیا ہے, احد, احد کے لفظ سے اس آیت کا بڑا خاص تعلق ہے. یہی لفظ احد ایک اور موقع پر بھی آیا ہے, وہ آیت آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, ہمارے بچوں تک کو بھی یاد ہے. ذرا وہ لفظ احد سننا, سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1, رب کریم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. کیا معنی؟ قل, محبوب مصطفیٰ فرما دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت, اپنی توحید, اپنے اکیلے پن, وحدہ لا شریک ہونے کو لفظ احد سے تعبیر فرمایا کہ اللہ جیسا اس دھرتی پہ جیسے اللہ نہیں ہے. نبی کی بیویوں, یا نساء النبی, لستن کا احد, تمہارے رتبے جیسی بھی اس دھرتی پہ کوئی اور عورت نہیں. قل هو اللہ احد لستن کا احد. القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی وضاحت ہے. لستن کا احد من النساء, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دیا جائے. آگے سنیے, ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور نبی کی بیویوں کو غیر محرم سے گفتگو کرنے کے آداب سکھائے. اس کے بعد وقرن فی بیوتکن, اگر نامحرم سے کبھی بات کرنی پڑے تو اس انداز سے کیجئے تاکہ کسی کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو. اور عام طور پہ تمہارے حالات کیا ہوں؟ وقرن فی بیوتکن, نبی کی بیویوں تم نبی کے گھر میں قرار پکڑ کے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جیسے جاہلیت کی عورتیں, یعنی اسلام سے پہلے کے معاملات جو تھے وہ تمہاری ترتیبیں نہیں ہونی چاہیے. تم مسلمان ہو, مسلمانوں کی ماں ہو, تمہارا رتبہ بڑا ہے. سنیے, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی چاہیے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کی ادائیگی چاہیے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے. سنیے سنیے, انما یرید اللہ, کیونکہ اللہ کی چاہت ہے, لیذہب عنکم الرجس, تم سے پلیتی کو لے جائے. وَيُطَّهِّرَ أَهْلَ الْبَيْتِ, کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو. وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں پاک کرتے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ پوری آیات ہے بابا.
اور اگلی آیت کہیں گے چلو اس اگے پڑھو تو میں ایک اگے بھی پڑھ لینی ہے. آیت نمبر 34 فرمایا وَذْكُرْنَا تمہارا کام ہے یاد کرنا. کسے؟ ما یتلا جو تلاوت کی جا رہی ہے. کہاں؟ فی بیوتکم مرد کا صیغہ ہوتا جی نہیں, فی بیوتکن تمہارے گھروں میں, من آیات اللہ وہ قرآن ہو والحکمہ یا نبی کی حدیث ہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, کیونکہ اللہ ہر باریک بین کو بھی جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے. باریک بین بھی ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز تم رکھ دو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کو ہر چیز کی خبر بھی ہے. یہ آیت اہل بیت, پچھلا حصہ بھی نبی کی بیوی, اگلا حصہ بھی نبی کی بیوی, اور نبی کا یہ وقت کوارے پن کا نہیں شادی شدہ کا ہے, تو پہلی مراد نبی کی بیوی. یہ ہے نبی کی اہل بیت کا پہلا مفہوم. میں کیوں سینہ چھوٹا کروں کہ جی میں اہل بیت نہیں مانتا, میں کیوں ویڈرالنگ پوزیشن پہ آؤں کہ میں نبی کی اہل بیت نہیں مانتا اور پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا جو نبی کی اہل بیت نہیں مانتا. آ گیا ہے, یہ تو ہو گیا. کیا اس پہ بس ہے کہ نبی کی بیوی ہی یا نبی کی بیوی بھی؟ توجہ رکھنا, ہم نے کہا ہم وسعت والے ہیں, ہمارے یہاں اسپیس موجود ہے, گنجائش موجود ہے, ہم تنگ نظر نہیں ہیں. اسی آیت کی تشریح نبی کی حدیث نے دی. جو میں نے کہا نا میں نے 2 پوائنٹ پڑھنے ہیں, وہ دوسرا پوائنٹ. اس آیت کی تشریح اماں جان عائشہ فرماتی ہے, حضرت اماں جان ام سلمہ فرماتی. حضرت ام سلمہ کی روایت ابن کثیر میں اور اماں عائشہ کی روایت صحیح مسلم میں. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, حضرت ام سلمہ فرماتی. تشریح کیا ہے؟ فرمایا یہ آیت اتری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبی کی بیویوں کو اہل بیت بتایا بنایا گیا. فدعا علی والحسن والحسین وفاطمہ رضی اللہ عنہم. حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما, اور حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو طلب فرمایا. فجل لہم بکسائہ, رومال دکھانا مجھے, توجہ رکھنا. فجلل کا معنی ہوتا ہے چادر کو کسی کے اوپر یوں کر دینا, چادر کے سائے میں. فجللہم بکسائہ, نبی پاک نے اپنی کملی مبارک کو اٹھایا, حضرت علی, حضرت امام حسن, امام حسین, حضرت فاطمہ, ان چاروں پر یوں پھیلا دیا اور دعا کرنے لگے. دعا بھی بڑی عجیب طرز کی ہے, ہاتھ تو چادر کو پھیلائے ہوئے ہیں, دعا زبان مبارک سے ہو رہی ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ میری فاطمہ, میرا علی, میرے حسن اور حسین بھی اہل بیت ہے. فتطہرہم تطہیرا, انہیں بھی پاکیزگی عطا فرما دے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے گھر کی بات ہے. فجذبہ من زاویہ, ایک کونے سے میں نے یوں پکڑا, لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ, کہ میں بھی چادر کے نیچے آ کے دعا کی مستحق بن جاؤں. نبی پاک نے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر, انتی علی مکانک. ام سلمہ تو اپنی جگہ حصہ لے چکی, انتی علی خیر, تجھے تو رتبہ مل گیا, اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ اماں جان عائشہ, اماں جان ام سلمہ رضی اللہ عنہما اس آیت کی تشریح میں بتاتی ہے. تو اہل و سنت کہتے ہیں قرآن اترا, نبی کی بیویوں کو اہل بیت بتایا, پیغمبر کا فرمان آیا, نبی کے خاندان کو اہل بیت بتایا. جو اللہ کا قرآن مانے تب بھی ایماندار, نبی کا فرمان مانے تب بھی ایماندار, ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تب بڑے درجے کا بے ایمان. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, فرمان بھی مانتے ہیں. میں نے تبھی کہا پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین کی بات نہیں ہے, پورے دین کی. سوال اٹھے گا پھر بھی,
حضرت زینب بھی حضور کی بیٹی، ام کلثوم بھی حضور کی بیٹی، حضرت رقیہ بھی حضور کی بیٹی، ایسے تو کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں، اور ایک چادر ایک تطہیر میں، حدیث کسا میں ایک بیٹی کا ذکر، باقی کہاں گئی؟ سوال میں نے کہا بالکل، اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو تو اس کی ہسٹری بھی پڑھو، تشریح بھی پڑھو، تاریخ بھی پڑھو، کب اتری، کہاں اتری، آیت سن 9 ہجری میں اتری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 اولادیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اس وقت جب آیت اتری نبی کی 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ورنہ میرا بھی سوال، تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت امیر معاویہ۔ تبھی میرا بھی سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہاں گئے تھے؟ تو بیٹیوں کو پوچھ رہا، کہیں گے بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو جس کتاب میں بیٹوں کی وفات لکھی ہے اسی کتاب میں باقی بیٹیوں کی وفات بھی لکھی ہے۔ ہاں جی، اگلا صفحہ بھی پڑھ لینا چاہیے تھا نا، ایک کہتے تھے نہیں کھلونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت جو بیٹی حضور کی موجود تھی، جو اولاد نبی کی پریزنٹ ہے، اسی کا ذکر ہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ نے ان کو رتبہ تو پہلے دے دیا۔ تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا مقام بھی ہم پورا مانتے ہیں۔ 2 باتیں اس کی ہو گئی، اسی کی ایک ضمناً بات۔ ایک مرتبہ اسی آیت پر میرے ایک رشتہ دار سے میری بات چل رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ آپ اپنے مسلک اور مذہب کے مفتی، عالم، فلاں فلاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ اہل بیت کا رتبہ ہم نے آپ لوگوں کے منہ سے بہت کم سنا ہے، وجہ؟ میں نے کہا وجہ آپ کی سماعت کمزور ہے، خود ہی کہہ رہے ہو اسی کم سنے تو تھوڑی سماعت کا مسئلہ ہے، اجی سماعت کو ٹھیک کرا لو تو تسی پورا سن لینا۔ یہ تھوڑی کہا کہ ہم کم بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا ہم نے کم سنا، کہتے نہیں آپ بیان بھی کم کرتے ہیں۔ میں کہا اے جی دوسرا الزام ہے، اب میں تمہیں سنا۔ میں نے کہا ہم تو کم نہیں کرتے، ہم تو اہل بیت کو پورا مانتے ہیں، میں ادھورا نہیں مانتا۔ کہتے وہ کیسے، کوئی پروف؟ میں نے کہا پروف وہ، ثبوت وہ جو خود کہے آئی ایم پروف، ٹھیک ہے، آئی ایم ایویڈنس، جو خود کہے میں ثبوت ہوں۔ کہا وہ کیسا؟ میں نے کہا اہل سنت میں آپ کو اہل بیت کے نام ملتے ہیں، فاطمہ بھی ملتا ہے، عائشہ بھی ملتا ہے، علی بھی ملتا ہے، حسن بھی ملتا ہے، حسین بھی ملتا ہے، جعفر بھی ملتا ہے، عقیل بھی ملتا ہے، عباس بھی ملتا ہے۔ مجھے اپنی طرف سے دکھا دے کہیں ابو بکر و عمر ملتا ہے، کہیں عائشہ حفصہ ملتا ہے، کہیں عثمان و معاویہ ملتا ہے؟ فیصلہ ہو جائے گا اجی میرے کو گھٹ سنی ہے یا تسی گھٹ کر دے ہو، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اتنی وسعت رکھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے یہ وہ جملہ ہے جو ایک مرتبہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ملک پاکستان سے باہر ایک مکالمے میں موجود تھے، جہاں کچھ دوسرے مذاہب کے یہ پریسٹ اور ان کے یہ کرسچینٹی والے یا جیوز، یہ یہود اور نصارہ، انہی میں سے ایک سوال اٹھا تو مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، کہا جی اسلام بڑا تنگ نظر ہے، اسلام تنگ نظری کی بات کرتا ہے۔ مولانا نے کہا آپ نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، میرا مذہب 100% پیسفل ہے، اس کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا وہ اتنا اسلام وسعت ظرفی کا درس دیتا ہے کہ جسے تم اپنا نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یسع، حضرت عیسیٰ،
और हज़रत यूसुफ, याकूब, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत दाऊद, वो हम मुसलमानों में नाम आज तक मौजूद है। कोई मूसा है, कोई ईसा है, कोई दाऊद है, कोई हारून है। हत्ता कि अगर औरतों में आए तो मरियम नाम के भी हम कायल हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। एहतराम की निगाह आपके यहाँ पाई जाती है। लेकिन हमने तो नहीं देखा कि तुम तौरात वाले, तुम इंजील वाले, तुम ज़बूर वाले, तुम सहाइफ वाले अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख दो, अबू बकर रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, अली रख दो, हसन रख दो, हुसैन रख दो, फातिमा रख दो, आयशा रख दो। हम तो हव्वा के भी कायल हैं, हम तो मरियम के भी कायल हैं। तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, फिर भी इस्लाम के ऊपर एतराज कि इस्लाम बड़ा तंग नजर है और तुम्हारा मजहब बड़ा लाइटेड माउंट्रेशन वाला है। अजी ये हमारे सामने मुंह चिब्बा करके जड़े ईसाई सनू कहते इस्लाम में अंदर आए। मैं बहुत हैरान हूं इस मसले पर। या तो हमें इस्लाम समझाना नहीं आता, और या फिर सामने वाला बुद्धू है जिसका दिमाग खराब है, या फिर मेरे पास जबान नहीं, या मेरे पास वो सलाहियत नहीं है जो मैं अपने मजहब का दिफा कर पाऊं उसके सामने। तो हम तो बड़े वसत रखते हैं जब हम आपके नबी को इतना एहतराम दे रहे हैं और उन पर ईमान रख रहे हैं, और हमारा ईमान और अकीदा है कि तौरात अपने ज़माने में उतरी उस वक़्त की सच्ची किताब थी, इंजील और सहाइफ अपनी किताब में, ज़बूर उतरी अपने ज़माने की सच्ची किताब थी। तुम्हारे नबी को हम आज भी सच्चा अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। तुम कुरान की एक आयत को मानने के लिए और नबी पाक की नबूवत को एक मिनट की तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी इल्ज़ाम मेरे इस्लाम पर कि हम तंग नज़र है और तुम वसीउन नज़र हो। यही फैसला कर लेते तो यकीन मानिए वो वहीं अपना मुंह लेकर रह गए कि क्या एतराज़ है। तो इस लेवल पर तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ी बात होती है। बंदे के पास फिर इस लेवल का कद भी चाहिए कि फिर अपने मौक़िफ़ को मुखालिफ पे समझा सके। तो हम तो अपने लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो बड़ों की बात थी मैंने नकल की। तो इस लेवल पे जब भी बात करनी हो तो फिर इस दलील के साथ करें। लेकिन एक बात ज़हन में हो, कभी भी अपने मुखालिफ से बात करनी है लहजा नरम, मौक़िफ़ गरम। लहजा नरम माना वाइज़ाना, दाइयाना, नासिहाना अंदाज, समझाने का अंदाज। मौक़िफ़ गरम का माना दलील मजबूत होनी चाहिए, दलील में लचक नहीं हो, फिर उस तर्ज पर आप बात करेंगे। शायद मेरी गुफ्तगू को 1 घंटे से भी ज़ायद सवा का टाइम टच हो रहा है। ठीक है, 8 घंटे तो सफर मैं कीता, तुसी नहीं कीता। तुसी उठ जाके सो जाना तो फिर मैं 8 करना है। अल्लाह आपको खुश रखे, सिरात मुस्तकीम पे रखे। अल्लाह हमें नबी पाक की इस महफिल, असहाब और अहले बैत की इस महफिल के सदके हमारी दुनिया भी बेहतर करे, हमारी आखरत भी बेहतर करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुन लें आखिर में, जमात वाले आखिर में तश्कील करते हैं ना, मैं भी वसूली करता हूँ। आपकी जेब में मोबाइल मौजूद है, इसके लिए मेरी पहली गुजारिश तो ये है, इसमें कोई गाना, फिल्म स्टार की चीज़, कोई अल्लाह रसूल की नाराज़गी हो तो डिलीट कर दें, डिलीट फरमा दें। और उसके बाद इसमें कोई दीनी चीज़ें रखें, हक़ के उलमा को सुने, हक़ के नात खान को सुने, हक़ के जो है ना क्या कहते हैं दलाइल को पढ़ें, इसको समझें। दूसरी बात, अगर आप हमारी गुफ्तगू के साथ एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं, मैं हर बंदे को न तरगीब देता हूँ न दावत देता हूँ, अगर आप हमारी गुफ्तगू के साथ एग्री करते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। मेरी गुफ्तगू आज की भी बराह रास्त में शुरू हुई है, रोज़ाना के लेक्चर्स भी सोशल मीडिया पर आते हैं, हर मैदान में एक आईडी मौजूद है। आप यूट्यूब पे आएँ तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सर्च करें, 3.25 लाख आपको हमारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। और आप फेसबुक पे आएँ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखे, 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स मिलेंगे। एक क्लिक पर 16 लाख आदमी के पास डाटा जा रहा होता है कि खालिसतन अल्लाह का फजल है। इस पर न किसी का मामला है और न कोई इतराने की बात है, खालिसतन अल्लाह ताला का करम और फजल है कि अल्लाह ने अता फरमाया है। अगर आप हमारी गुफ्तगू के साथ एग्री करते हैं तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا. اے اللہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حضرات نہیں مانتے ان کو ہدایت عطا فرما، انہیں بھی ماننے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کی ہواؤں کو چلا دے، دین کی فضا کو بنا دے، دین کے ماحول کو بنا دے. اے میرے مولا حضور پاک علیہ السلام نے جو خیریں مانگی عطا فرما دے، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما دے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازی کی سازش سے بچا، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما. اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ ان کے دکھ درد کو ختم فرما، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں مبدل فرما. اے اللہ میرے گھر کے بیماروں سمیت اے اللہ جتنے دوستوں کے گھر میں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ انہیں ہر طرح سے صحت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے میرے مولا جو حضرات دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ میرے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. حضرت مولانا عمران صاحب کی زندگی میں برکات عطا فرما. اے اللہ جو دوست یہاں ہمارے آنے کا سبب بنے ان کے گھروں کو خیر اور آباد سے زندہ فرما. جملہ علماء کرام تشریف لے ان کا تشریف لانا قبول فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما. آدم عزیز تمام اعضاء کو سلامت فرما، با کرامت فرما، با صحت و بعافیت فرما. ناگہانی موت سے بچا، ناگہانی آفت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا. اے میرے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا. اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. اے اللہ صحابہ کا دلدار بنا، اہل بیت کا حبدار بنا. اے میرے مولا ہمیں شریعت پہ عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. اے اللہ جتنے دوست ہمارے آنے پہ خوش ہیں ان کی خوشیاں بڑھا دے. اے اللہ کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سفر ہے اس لیے اگر آپ حضرات مجھے راستہ دے دیں گے سلام ہو گیا، ناراض نہ ہوں. اللہ آپ کو خوش و خرم